الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد 28ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 28ویں پارے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے دستور کے مطابق اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو اس سے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کو اسی لفظ سے طلاق دے دی کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اللہ کے نبی سے بحث مباحثہ کرنے لگ گئیں کہ اگر میں اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھوں، اس سے جدا ہو جاؤں تو میرے بچے جو ہیں وہ فخر و فاقہ سے مر جائیں گے، اگر ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے بحث کر رہی تھی کہ یہ جو مجھے طلاق دی گئی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ ان کے بحث کرنے پر پھر قرآن کریم کی آیات آئیں، قرآن کریم نے اس میں ترمیم کر دی۔ اس لفظ سے طلاق ہونے کو تو باقی رکھا قرآن نے، لیکن عربوں کا جو دستور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اس سے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، قرآن نے اس کو ختم کر دیا، اس کو کل عدم کر دیا۔ قرآن کریم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس لفظ سے اگر کوئی طلاق دے تو اس سے ایک طلاق ہوگی، ہاں اگر کوئی شخص اس کا کفارہ دے دے، اگر کوئی شخص اس کا کیا دے دے، جس کا یہاں 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں ذکر ہے، تفصیل ہے کفارے کی، اگر کوئی کفارہ دے دے تو پھر بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے کے دوسرے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جو تھے اور اسی طرح منافقین مدینہ، وہ بہت ہی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، بعض حرکتیں ایسی گھٹیا ہوتی ہیں، ایسی رذیل ہوتی ہیں، وہ انتہائی کمینگی کو ظاہر کر رہی ہوتی، وہ انتہائی کمینگی کو ظاہر کر، وہ دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرکت کرنے والا کتنا کم درجے کا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین اور یہودی کئی طرح کی خباثتیں کرتے، مجلس کو بے سکون کرنے کے لیے، مجلس کی یکسوئی ختم کرنے کے لیے۔ مثلا اس طرح بیٹھے ہیں، آپس میں آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے، آپ یوں بیٹھے ہیں، آپ 2 مرتبہ آپ میں سے کوئی ایک چپ کر کے دوسرے کے کان میں ویسے ہی یوں کرے، ایک مرتبہ ادھر کرے، میری آدھی توجہ جاتی رہے گی کہ بھائی ایسا ہوگا کہ نہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے یہ چھوٹی سی حرکت ہے، لیکن یہ انتہائی کمینی حرکت ہے۔ منافقین یوں کرتے، اللہ کے نبی کی مجلس چل رہی ہوتی، آنکھوں سے اشارے کرتے، چپ کر کے کان میں کوئی بے تک کی بات کہتے، تاکہ مجلس کا جو رنگ ہے نا وہ جم نہ سکے، مجلس خراب ہو۔ اچھا، اسی طرح کیا کرتے، اگر کوئی اور شخص آ گئے ہیں تو کوشش کرتے کہ بیٹھنے کی جگہ کم ہو، بیٹھنے کی جگہ کم ہو، اس طرح کی طرح کی حرکتیں کرتے۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے کے دوسرے رکوع میں پھر مجلس کے آداب بتائے۔ پہلا ادب یہ بتایا کہ جناب یہ جو تم کانوں میں باتیں کرتے ہو نا، اللہ جل جلالہ تمہاری ساری ان سرگوشیوں سے واقف ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی، اللہ کے نبی نے بھی پھر فرمایا کہ اگر مجلس میں 3 آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کریں۔
اللہ کے نبی نے آنکھوں کے اشارے سے باتیں کرنے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ اور اللہ کے قرآن نے پھر یہاں فرمایا کہ اپنی مجلس میں وسعت رکھو۔ بھائی میری بات سنو ذرا، اپنی مجلس میں کیا رکھو؟ وسعت رکھو۔ جب کوئی آئے، ہم صفوں میں بیٹھے ہیں، کوئی اور مسلمان آ گیا ہے، اگر تیسرے بندے کی گنجائش بنتی ہے اس کو گنجائش دو، اس کو گنجائش دو۔ ہاں ایسا نہ اپنی مجلس میں تنگی نہ پیدا کرو۔ قرآن کریم نے پھر ایک یہ حکم دیا کہ تمہیں جب اللہ کے نبی مجلس کے لیے بلائیں آ جاؤ، جب اللہ کے نبی تمہیں حکم دیں چلے جاؤ تو فوراً اٹھ کر چلے جاؤ۔ قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں کافی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بات بات پر قسم کھانا یہ بھی منافقانہ طرز عمل ہے۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے میں صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ایسے جان نثار ہیں کہ اگر اسلام اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں ان کا خاندان آ جائے، ان کی برادری آ جائے، ان کا قبیلہ آ جائے، ان کے رشتہ دار آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، یہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور قرآن نے یہ تعریف ویسے ہی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، میں اور آپ کسی کی تعریف کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، اللہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ تھا، مکہ سے سارے اپنے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے، اور مدینہ میں انہوں نے کیا کیا؟ مدینہ والوں نے سارا کچھ وار دیا۔ آگے سورہ حشر میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں نکلے، کہیں والد سے سامنا ہوا، کہیں بیٹے سے ہوا۔ غزوہ بدر میں یا احد میں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ حضرت عبیدہ بن الجراح کا آمنا سامنا بھائی کس سے ہوا؟ اپنے والد سے ہوا، اور ان کے والد اس جنگ میں اپنے بیٹے سے قتل ہوئے۔ کس سے قتل ہوئے؟ اپنے بیٹے سے قتل ہوئے۔ اور یہ دیکھا جہاں بھی اپنا قبیلہ، اپنی برادری، اپنی کوئی شناخت آئی، صحابہ کرام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ آپ زید بن حارثہ کو ہی لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر ساری زندگی اپنے قبیلے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مکہ کے بڑے شہزادے، بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والے، اسلام قبول کیا، مکی زندگی میں غربت دیکھی، چونکہ ان کے خاندان نے اور ان کے والدین نے ان کو عاق کر دیا تھا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی، اور غزوہ احد میں بھائی کیا ہوئے؟ شہید ہوئے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہ ایسے پاکیزہ اور زبردست لوگ ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ایسے وفادار ہیں کہ انہوں نے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ۔ اس لیے قرآن کریم ان کو یہاں فرما رہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ بھئی یہ کس کی جماعت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے میں یہودیوں کے بارے میں کافی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ منورہ جب حضور تشریف لائے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر بڑے تھے، بنو قینقاع چھوٹا قبیلہ تھا۔ اللہ کے نبی یہودیوں کو بالکل یہاں سے نکالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان سے معاہدہ کر لیا، ہم تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، تم ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہیں دو گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ لیکن یہودی تو اسلام اور حضور علیہ السلام کے حسد میں مرے جا رہے تھے، خفیہ سازشیں کرتے۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، اور بنو نذیر کے سردار کعب بن اشرف 40 یہودی سرداروں کو لے کر خفیہ مکہ گئے، تعزیت کر کے آئے، افسوس کر کے آئے، اور اپنی مدد کی یقین دہانی کروا کر آئے۔ اس حد تک چلے گئے، جب یہ مکہ آئے نا تو ابو سفیان نے ان سے کہا، ابو سفیان نے کہا دیکھو ہم تو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، تم اہل کتاب ہو، تم نبیوں کی اولاد ہے،
تمہارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تم دین سے واقف ہو، ہمارے ساتھ بیت اللہ جاؤ، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑو اور قسم کھا کے بتاؤ کہ ہم صحیح ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح۔ اور بھائی ہر بچہ جانتا ہے، یہودیوں کو پتا تھا کون صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتا تھا۔ مشرکین مکہ کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا تھا یہودیوں سے، یہودی مشرک نہیں تھے، یہودی مشرک نہیں تھے، اہل کتاب تھے۔ جب ابو سفیان نے یہ کہا، کعب بن اشرف اکیلا نہیں 40 سرداروں کے ساتھ مکہ کی قیادت ساتھ گئی، بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، مکہ والوں سے کہا میں قسم کھاتا ہوں تمہارا دین تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر ہے۔ اس حد تک کیوں گرا کعب بن اشرف؟ حسد اور بغض کی وجہ سے۔ تو اس طرح کی بہت حرکتیں یہ کرتے تھے۔ کعب بن اشرف نے توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا کئی مرتبہ منصوبہ بنایا، اور پھر اللہ جل جلالہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کروایا۔ محمد بن مسلمہ کے ہاتھوں یہ قتل ہوئے اور انہوں نے ان کو مغرب کے اندھیرے میں ان کو قتل کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بنو قریظہ کو بھی مدینہ سے نکال دیا اور بنو نذیر کو بھی نکال دیا۔ بنو قریظہ کو مکہ سے نکالنے کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، اور بنو نذیر کو مدینہ سے نکالنے کا جو ذکر ہے وہ سورہ حشر میں ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے ان یہودیوں کا جو مال و دولت تھا وہ سارا صحابہ اکرام کو مال غنیمت اور مال فے کے طور پر دے دیا، اس لیے مال فے کے احکام بھی یہاں قرآن نے بیان کیے ہیں۔ صحابہ اکرام کی دو خوبیاں بڑی عجیب بیان کی ہیں یہاں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں خود محتاج ہونے کے باوجود ایسے ایثار اور ایسی قربانی دینے والے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ خصوصاً مدینہ والے تو بھائی اس میں بہت ہی بے مثال تھے۔ مدینہ والے تو اس میں ہجرت ہوئی، ہر بچہ جانتا ہے، مہاجرین کو انہوں نے اپنے یہاں پناہ دی۔ صرف مکئی کے مہاجر نہیں، پورے عرب سے ہر وقت لوگ اسلام سیکھنے کہاں آ رہے تھے؟ مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ سب کو سینے سے لگانا، مدینہ میں رکھنا، یہاں تک کہ پھر مدینہ میں ان کے نکاح کا انتظام کرنا، ان کو آباد کرنا، اپنی جائیدادیں بانٹ دینا، اپنے باغات بانٹ دینا، سب کچھ ان کو دے دینا۔ اور مال غنیمت جب آئے، مثلا غزوہ حنین کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، غزوہ حنین میں بہت مال غنیمت آیا، لیکن مدینہ والوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ یہی بنو نذیر جو ہے، جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، جس کا 28ویں پارے میں ذکر ہے، جب بنو نذیر کو یہاں سے نکالا نا، ان کے باغات آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، مہاجرین کو بھی بلایا، اور فرمایا کہ یہ مال غنیمت جو ہے، یہ جو مال فے ہے، حضور نے فرمایا میرے سامنے دو شکلیں ہیں۔ مشورہ کیا، اللہ کے نبی مشورہ کرتے تھے، ویسے ہی فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ میرے سامنے دو راستے ہیں، نمبر 1، یا تو میں مہاجرین انصار تم سب پر تقسیم کر دوں، تم پہلے جس طرح رہتے آ رہے ہو ایسے ہی رہو، یا میں ایسے کرتا ہوں کہ ہجرت کے موقع پر تم نے جو اپنی جائیدادیں بانٹ کر مکہ والوں کو دی ہیں نا، میں وہ ساری واپس کروا دیتا ہوں اور مہاجرین کو یہودیوں کی جائیدادیں دے دیتا ہوں۔ یہ دونوں رائے اللہ کے نبی کی تھی اور زبردست تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے حبیب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بنو نذیر کا جتنا مال فے آیا ہے نا، یہ سارا کا سارا آپ مہاجرین کو دے دیں۔ بھائی سارا کا سارا کس کو دے دیں؟ مہاجرین کو دے دیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اور یہ مہاجرین جس طرح پہلے ہمارے ساتھ ہماری آدھی آدھی جائیدادیں تقسیم کر کے رہ رہے ہیں، اسی طرح رہیں، ہم ان سے اپنی جائیدادیں بھی واپس لینا، یعنی جو مال فے آیا ہے وہ بھی یہ لے لیں، اور جو ہماری جائیدادیں لے رکھی ہیں وہ بھی لیے رکھیں، اسی طرح ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی، انصار کو بڑی دعائیں دی۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے پھر مہاجرین کو حکم دیا کہ انصار نے تمہیں اپنی جائیدادیں، اپنے باغات، اپنے گھر جو تقسیم کر کے دے رکھے ہیں وہ سارے واپس دے دو، اور وہ سارے واپس دے دیے گئے۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں بنو نذیر کا جو مال فے آیا تھا اس کو تقسیم کر دیا۔ قرآن کریم ان قربانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی میں یہ دیکھا ہے جنہوں نے خاندان میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں کو، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے اور خود اپنا حق اگر جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، بھائی اللہ جل جلالہ ایسے بندے کو عزت بھی خوب دیتے ہیں، رزق بھی خوب دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے میں ارشاد فرمایا خود اپنے بارے میں کہ یہ قرآن کریم اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو بھائی پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کے جلال اور اس کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ امت مسلمہ کو عزت بخشی کہ جس قرآن کریم کو پہاڑ نہ اٹھا سکتے تھے، آج مسلمان اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفات اور اسماء الحسنہ کا ذکر کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 9ویں پارے میں قرآن کریم نے بھی فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو۔ جب بھی دعا مانگنی ہو، شام کو میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات خوب بیان کرنی چاہیے۔ 28ویں پارے میں ایک اور واقعہ کا ذکر کیا، سورہ ممتحنہ کا ابتدائی حصہ اسی پر اترا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر مکہ پر حملہ کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلح حدیبیہ کے بعد شرائط کے مطابق چل رہے تھے۔ مدینہ اور حضور اور صحابہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کی کسی شرط کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ مکہ والوں نے ایک شرط کی بدترین خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تیاری کر رہے تھے مکہ پر حملے کی۔ ایک عظیم الشان صحابی ہیں حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، یہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اور یہ بیچارے غریب تھے، ان کا یہ کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے نا تو ان کے بچے بیچارے، ان کی فیملی جو تھی وہ مکہ ہی میں تھی۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ہر حال میں فتح دیں گے، نیت بری نہیں تھی، بس ایک کام غلط کر گئے۔ انہوں نے مکہ والوں کی تھوڑی سی ہمدردی لینے کے لیے، تاکہ میری فیملی جو مکہ میں پھنسی ہوئی ہے، مکہ کے لوگ تھوڑا سا ان کے ساتھ کیا کریں، نرمی سے پیش آئیں، انہوں نے خفیہ خط لکھ دیا مکہ والوں کو کہ اللہ کے نبی تم پر حملے کی کیا کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ نیت ٹھیک تھی، عمل غلط کر گئے۔ اور جب وہ خط بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا۔ جس خاتون کے ذریعے بھیجا تھا ساری نشاندہی کی، آپ نے بعض صحابہ کو بھیجا، وہ خط پکڑ لیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کو بھی بلایا، حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو بھی بلایا، ان سے آپ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے قسم کھا کے کہا اللہ کے نبی نہ میں منافق ہوں نہ میں کافر ہوں، میں مومن ہوں، میں نے یہ غلطی اس وجہ سے کی ہے تاکہ اللہ آپ کو فتح اللہ نے دینی ہی دینی ہے، میں تھوڑے سے مکہ کے سرداروں کی ہمدردیاں سمیٹ لوں تاکہ وہاں جو میرے بیوی بچے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے میں ان کا سر قلم کروں، انہوں نے اتنی بڑی خیانت کیوں کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا نہ عمر، تجھے نہیں پتہ یہ غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اللہ کے نبی نے ان کے مومن ہونے کی گواہی دی کہ غلطی کر گئے کوئی بات نہیں، مخلص دوست اگر کبھی غلطی کر جائے اس کو بھائی معاف کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، جو مخلص دوست ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، مخلص دوست ہے، ساری زندگی کٹھے چلے ہیں، کسی ایک موقع پر غلطی کر گیا تو بھائی کسی ایک موقع پر اگر غلطی ہوگی اس کو کیا کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہم جب اکٹھے رہیں گے کبھی نہ کبھی تو یار ہم سے غلطی ہوگی، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم کیا ہیں، انسان ہیں۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کیا تو وہی بات قرآن نے فرما دی۔ قرآن کریم نے سورت کا آغاز کس سے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ کس سے کیا؟ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو کیا کہا؟ اے ایمان والو۔ حالانکہ حضور تھوڑی دیر پہلے کیا فرمائے تھے؟ نہ، یہ مومن ہے، یہ ہمارے ساتھ بدر میں۔ قرآن کریم نے آ کے حضرت حاتم بن ابی بلتہ کے ایمان پر کیا لگا دی؟ مہر لگا دی، ان کو آمنو سے خطاب کیا، اور آگے فرمایا غلطی کی اصلاح بھی کر دی کہ تم کافروں سے قلبی محبت نہ رکھو، کافروں سے تعلقات نہ رکھو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو تم بھی اس کو کیا سمجھو؟ ہمارے یہاں قادیانیت کا یہی مسئلہ ہے۔ بھائی قادیانی کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور گستاخ اور خبیث، توہین کرتے ہیں، بدترین کافر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے ہمارے لوگ ان سے تعلقات سے باز نہیں آتے۔ سورہ ممتحنہ کا یہ واقعہ قرآن نے کہا نا، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس سے ہرگز تعلق نہ رکھو۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو تم بڑے بڑے دعوے نہ کیا کرو۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ اس کا تعلق دعویٰ سے ہے، دعوت کی اجازت ہے۔ جیسے میں ممبر پر بیٹھ کے اچھائی کی دعوت دے رہا ہوں، ایسا تو نہیں جو اچھی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ سارے میرے اندر ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں دعوے سے منع کیا ہے کہ بڑے سے بڑے دعوے نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو بڑے سے بڑے دعوے کرنا پسند نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ سورہ کہف میں گزرا ہے، بھائی یاد ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا پوچھ لیا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں۔ حالانکہ بات سچی تھی، چونکہ جس وقت حضرت موسیٰ تھے اس وقت حضرت موسیٰ سے بڑا عالم روئے زمین پر اور کوئی، بات سچی تھی، لیکن کہنا یوں چاہیے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ سب سے بڑے علم والے تو اللہ ہے، سب سے بڑے علم والے تو کون ہیں؟ بس تھوڑا سا نامناسب کلمہ نکلا، اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ جاؤ ہاں ذرا سفر کرو، تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے کیسے کیسے علم والے پیدا۔ حضرت خضر کے ساتھ سفر کر کے بتا دیا، ایک علم کا عجیب دروازہ اور باب کھول کے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ آیت فرما رہی ہے، اس آیت میں مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم دعویٰ سے بچو۔ قرآن کریم نے رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا 28ویں پارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبرانہ فرائض دیے گئے تھے نا، ان میں سے چونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، اب حضرت عیسیٰ کے بعد تو نبیوں کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آنا تھا، جن کی نبوت جو ہے اصل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرائض سونپے نا، ان میں سے بنیادی فریضہ یہ تھا کہ اب انسانیت کو مطلع کر جائیں، باخبر کر جائیں کہ اللہ کے آخری نبی میرے بعد تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ بشارتیں اپنی قوم کو حضرت عیسیٰ نے دی، اللہ نے پھر اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی دوبارہ تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قیادت کریں گے۔ ہوں گے تو نبی لیکن پیغمبرانہ حیثیت سے نہیں آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین ہونے کی حیثیت سے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 28ویں پارے میں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، آپ یوں کہہ لیجئے ہم رمضان میں یہ جو مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے یہ تمہاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے، یہ تمہاری کیا ہے؟ تجارت ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وجہاد، قرآن کریم فرما رہا ہے یہ ایمان لانا، یہ نیک عمل کرنا، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ آپ اتنا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سارے کاروباروں میں سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار جو ہے وہ کیا ہے؟ تجارت ہے، تجارت ہے۔
تو تجارت کا لفظ سنتے ہی تاجر بندے فوراً متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو تم روزہ رکھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اعتکاف بیٹھے ہو، شب قدر کا اہتمام کر رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقہ فطر دے رہے ہو، یہ تم کس اللہ سے تجارت کر رہے ہو؟ جو اللہ وعدہ کر کے کبھی بھی اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے 28ویں پارے میں جمعے کی اہمیت کو بھی بیان کیا کہ یہ جو جمعہ ہے، جب بھی تمہیں جمعے کے لیے اذان دی جائے تو فوراً بھائی کس طرف بھاگ کر آؤ؟ جمعے کے لیے بھاگ کر آؤ، چونکہ جمعہ تم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ نے اس میں تمہارے لیے شان و شوکت بھی رکھی ہے، اس لیے یہ جو نماز جمعہ ہے یہ اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بھائی نماز جمعہ کیا ہے؟ اسلام کی نشانیوں میں سے، اس لیے جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق فرمایا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ منافق۔ اور بھائی اس 28ویں پارے میں ایک پوری صورت ہے جس کا نام سورہ منافقون ہے۔ اس کے نازل ہونے کا واقعہ تو بہت لمبا ہے، بس میں 2-3 منٹ میں عرض کروں۔ ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے چشمے کے اوپر پانی لیتے ہوئے ایک مہاجر ایک انصاری میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، وہ انبن بڑھ گئی، ہاتھوں پائی تک بات چلی گئی، اور اس میں قصور جو تھا وہ مہاجر کا تھا۔ بھائی قصور جو ہے وہ کس کا تھا؟ مہاجر کا تھا۔ انصار مظلوم تھے، مہاجر نے ہاتھ اٹھایا انصاری صحابی پر، اور جب جھگڑا ہو گیا تو مہاجر نے اپنے مہاجر دوستوں کو آواز دی اور انصار نے اپنے مدینہ والے انصاریوں کو آواز دی، تو وہاں تقریباً لڑائی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع دی گئی، آپ علیہ السلام تشریف لائے، بہت ناراضگی کا اظہار کیا، چونکہ یہ قومیت کا نعرہ تھا۔ بھائی کس کا نعرہ تھا؟ اسلام میں قومیت کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھائی قومیت کے نام پر جماعتیں ہیں یا نہیں؟ لسانی بنیادوں پہ جماعتیں ہیں یا نہیں؟ اور اوپر سے وہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، حالانکہ اس کی ہرگز اجازت ہے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہاں قومیت کا نعرہ لگایا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ گندا اور بدبودار نعرہ کس نے لگایا؟ ابھی الیکشن کا اعلان ہو جائے نا، دیکھو برادریوں کی بنیاد پر نعرے لگتے ہیں کہ نہیں، یہ اسلام میں ہرگز درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ لڑائی ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن ابی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، یہ خبیث کسی موقع کو جانے نہیں دیتا تھا، اس کو ہلکا سا بھی موقع ملتا نا یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتا تھا۔ چونکہ وہاں مظلوم کون تھے؟ مدینہ کے صحابی۔ اس نے اپنے چمچے چاٹوں کو اکٹھا کر کے کہا دیکھو جن لوگوں کو تم نے اپنے یہاں پناہ دی تھی آج وہ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہماری بلی اور ہمیں میں آؤں۔ اگر تم میرا ساتھ دو نا، میرے ساتھ لگو، تو میں ان ذلیلوں کو نکال دوں مدینہ سے۔ اور توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں عزت والا، توبہ نعوذ باللہ، اس ذلیل کو مدینہ سے نکال دو۔ اس بدبخت نے ایسی جسارت کی، خبیث نے۔ حضرت ایک عظیم الشان صحابی ہیں، حضرت زید بن، وہ چھوٹی عمر کے تھے، وہ کیا تھے؟ چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے، وہ یہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے یہ بات سن لی اور فوراً جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ یہاں سے معاملہ کافی الجھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو سفر کا حکم دیا تاکہ چیبے گوئیاں بند ہو جائیں، چونکہ ہر جگہ اسی واقعہ کا چرچا تھا۔ اور وہ جو صحابی ہیں وہ چونکہ مدینہ کے تھے اور عبداللہ بن ابی کے قبیلہ سے تھے۔ بھائی کس سے تھے؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ تو نے اپنے سردار کے خلاف ایک جھوٹی بات کی گواہی دی ہے، مجھے سارے گھورے، اور مجھے ایک بہت بڑے صحابی نے حضور کے سامنے کہا اللہ کے نبی یہ بچہ ہے، اس نے پتہ نہیں صحیح طرح بات سنی ہوگی کہ نہیں۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی جو میں کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب مجھے میرے ہی برادری کے سارے لوگ گھورنے لگ گئے تو سفر شروع ہو گیا، میں ان کی تیکھی نظروں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہا، اور سارے مجھے جھوٹا سمجھ رہے تھے۔ سارے مجھے کیا سمجھ رہے تھے؟ میں بہت پریشر اور بڑے پریشان تھا کہ سارے مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں،
اور سارے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ہی قوم کے بڑے کے خلاف کیا دی ہے، گواہی دی ہے، لیکن مجھے توقع تھی اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ سفر کرتے کرتے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اثرات شروع ہوئے اور پوری سورہ منافقون اتری۔ جیسے ہی وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ لیا۔ حضور نے مجھے کیا کر لیا؟ کان سے پکڑ لیا، کہا یا غلام۔ عربی میں غلام بیٹے کو کہا جاتا ہے بلا تکلفی سے، اے لڑکے، اے بیٹے، اے بچے، جس طرح ہمارے یہاں پنجابی میں کہتا ہے نا پترا، او بچہ، ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان سے پکڑ کر ان کو کہا کہ تو نے سچ کہا ہے، آسمان والا تیری تصدیق کر رہا ہے، آسمان والا تیری کیا کر رہا ہے۔ اور جن الفاظ میں انہوں نے گواہی دی تھی اللہ تعالیٰ نے ہو بہو وہی الفاظ اتار دیے، اللہ تعالیٰ نے وہی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو میں نے عرض کر دی ہے کہ قومیت سے بچنا چاہیے، اور دوسری اہم بات سورہ منافقون میں یہ ہے بھائی آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے۔ آپس کے ایمان والوں کو آپس کے اختلاف اور جھگڑا اتنا نقصان پہنچاتا ہے، ہاں اس سے بچو۔ وقتی طور پر پریشانی برداشت کر لو، اپنے جذبات کو دبا لو۔ جہاں بھی اہل ایمان میں اختلاف ہوتا ہے دل ٹوٹتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، وہاں ساری برکتیں چلی جاتی ہیں۔ بھائی وہاں ساری برکتیں، اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ بہرحال قرآن کریم نے اس بارے میں 2 جگہ یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اے لوگو یہ جو تمہارا مال اور اولاد ہے یہ ہم نے تمہارے لیے آزمائش بنائی ہے۔ فتنے کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ ہم نے تمہاری پرکھ کے لیے بنائی ہے۔ کیوں؟ ان 2 چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہے۔ جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا ہے اولاد کی محبت بڑھتی ہے، اور پوتوں کی محبت بیٹوں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ آدمی جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پیسے کی کشش اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ قرآن نے فرمایا ہم نے یہ تمہارے لیے آزمائش بنائی ہے، تم نے اس آزمائش کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کی اور اپنے مال کی محبت کو اتنا طاقتور نہیں ہونے دینا کہ تمہارا پیسہ یا تمہاری اولاد تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر کھڑا کر دے۔ اسلام نے سرے سے ان کی محبت سے منع نہیں کیا، ہاں ایسی بے لگام محبت سے منع کیا ہے جو آدمی کے دین کو برباد کر دے۔ بھائی جو کیا کر دے؟ بس آخری بات آپ کو سناؤں، حدیث میں ہے وہ شخص جس نے غلط کام اولاد کی وجہ سے کیے۔ غلط کام کس کی وجہ سے کیے؟ اولاد۔ خود بہت اچھا تھا، جب تک اولاد بڑی نہیں ہوئی اس نے با کردار زندگی گزاری، اولاد بڑی ہو گئی، اپنی اولاد کی محبت میں ادھر سے جائیداد میں بے ایمانی کر، ادھر کر، اس بھائی کا حق مار، اس بہن کا مار، یوں کر، فلاں کر، بے ایمانیاں کر کرا کے تاکہ میری اولاد کا جو مستقبل ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے۔ کل قیامت والے دن اس کی بے ایمانیوں کی وجہ سے دوسروں کے جو حق مارے ہیں دوسرے سارے اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ دوسرے کیا لے جائیں گے؟ جو جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اولاد کا پیٹ بھرتے بھرتے یہ اپنی ساری نیکیاں برباد کر بیٹھے گا، اور کل قیامت والے دن یہ جب جہنم میں جائے گا اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اور حدیث کے آگے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ میدان محشر والے کہیں گے او فلاں شخص کو دیکھو اس کی ساری نیکیوں کو اس کی اولاد کھا گئی۔ بھائی سنتے ہیں آپ میری بات؟ کیا کہیں گے؟ فلاں شخص کو دیکھو اس کی ساری نیکیوں کو کون کھا گیا؟ اس کی اولاد کھا گئی۔ اس لیے بھائیو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، اللہ تعالی ہم سب پر یہ وقت نہ لائے، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے جن لوگوں نے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، اولاد کا معیار زندگی اونچا سے اونچا کرنے کے لیے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، وہ بڑھاپے میں پھر اسی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں۔ پھر زبان سے کیا اٹھتے ہیں؟ کاش میں اپنے ان بچوں کی عیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو اور اپنے کردار اور اخلاق کا ستیہ ناش نہ کرتا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور بھی کافی باتیں ہیں بھائی، وقت پورا ہوگا جو بیان کرنے سے رہ گئیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی